بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج اس موضوع پہ بات کی جائے۔ جو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے وہ ہے کہ بچے تعلیم کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہوتے ہیں تعلیم کے حصول میں، یا اس حوالے سے ان کو کتنا سنجیدہ کیا جا سکتا ہے، والدین اور اساتذہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل والدین اور اساتذہ یہ دونوں ہی اس بات کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، یعنی ان کے دوسرے مشاغل جو ہیں اس میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن یہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے۔ یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین کے اینڈ پہ اور اساتذہ کرام کے اینڈ پہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اساتذہ بھی اور والدین بھی۔ دیکھیں، ایک فطرت ہے کہ اگر آپ کسی کے اختیار کو یا کسی کی مرضی کو دبائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ سیکھنے کا ایک خودی کا اور وہ جو ایک شوق کا جو پروان چڑھتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، فطری عمل ہے، جیسے بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح بچے کے اندر جو ہے وہ شوق کا پیدا کرنا بھی ایک فطری عمل ہے۔ تو وہ شوق جو ہے بچے کی پڑھائی میں، تعلیم کے حصول میں بچہ کس طرح جو ہے وہ شوق کے ساتھ جو ہے پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو اساتذہ کرام کو بھی جو دیکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ دیکھیں، بچپن میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کھلونے جو ہیں وہ ان کو خود ہی جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں، اس کے بعد خود ہی جو ہے ان کو جوڑ لیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت کے ساتھ وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر نا اپنی مرضی جو ہے وہ تسلط کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ زبردستی جو ہے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اگر بچے کو ہم جو ہے خود اعتمادی دے دیں، اس کو ہم اختیار دے دیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیں کہ وہ نتیجہ جو ہے اس کے اندر وہ شوق پیدا ہوگا اس چیز کو کرنے کا، تو وہ نتیجہ ہمارے سامنے بہتر ہوگا اور بچہ دلچسپی لے گا اس کام میں۔ دوسرا، ڈر کے آگے جیت ہے۔ دیکھیں، جتنا آپ بچے کو، ہمارے لیے ایک آسان چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، تنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اساتذہ کرام جو ہے تو وہ اسے دباتے ہیں، مارتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ دھمکاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے اس کی پٹائی بھی کی جاتی ہے کہ وہ رزلٹ نہیں دے رہا۔ تو وہ چیز ایک حد تک جو ہے وہ قابل برداشت ہے۔ تو بچہ جو ہے جب ضدی بن جاتا ہے تو پھر وہ مار سے بھی اور ڈانٹ ڈپٹ سے بھی جو ہے وہ رزلٹ آپ کو نہیں دیتا۔ تو آپ بچے کو جو ہے وہ تھوڑا سا فری ہینڈ دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اندر جب وہ شوق پیدا ہو جائے گا تعلیم کا تو آپ کو وہ رزلٹ بھی دے گا اور وہ پڑھ کے بھی دکھائے گا۔ دوسرا یہ ہے، تیسرا پوائنٹ، کہ باہر کی دنیا سے اسے واقف کریں۔ دیکھیں، انسان کا ذہن جو ہے وہ تجسس کی آماج گاہ ہے، ٹھیک ہے، تو کمرے جماعت کے اندر جو ہے ہم اسے کیا کچھ دکھا سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں دکھا سکتے۔ تھوڑا سا ہم اسے باہر لے کے جائیں گے، لائبریری میں ہم اسے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، مختلف کتابوں کے بارے میں اسے بتائیں۔ اگر کوئی تفریحی ٹرپ ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے لے کے جائیں تو وہ باہر کی دنیا کو جب دیکھے گا تو اس کے اندر کے جو سوالات تھے خود بخود اس کو جواب ملتا جائے گا، تو اس کا شوق اور ذوق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ چوتھی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے تعلیم کے حصول میں جو فائدہ مند اور کارگر ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے انعام دو اور شوق پڑھاؤ۔ دیکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کی تعریف کی جائے۔ ہر کوئی طالب علم بھی، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم انہیں لالچ دے کر کسی کام کے لیے ہم انہیں اکساتے ہیں، ٹھیک ہے، بچہ جب پوزیشن لیتا ہے ہم ان کو مطلب انعام دیتے ہیں۔ تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ رجحان جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے کہ اب تو یہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو کیا ضرورت ہے انعام کی۔ ایسا نہیں ہے، اگر بچہ کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جائے اور کچھ نہ کچھ اسے انعام کے طور پر کوئی مطلب آپ پین جو ہے اسے گفٹ کر دیں، کوئی ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ آپ اسے گفٹ کے طور پر دے دیں، تو دیکھیں اس کا شوق اور اس کا جب وہ دیکھے گا کہ میرے استاد نے جو ہے مجھے اس کام کے بدلے میں اتنی میری تعریف کی ہے اور مجھے اس انعام سے جو ہے وہ نوازا ہے، تو وہ اگلی دفعہ اس چیز کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ کرے گا، وہ اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پانچویں چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے تعلیم کے حصول میں جو کارگر ثابت ہو سکتی ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری، ٹھیک ہے، بچوں کے اندر احساس ذمہ داری، یعنی آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ذمہ لگا دیں، ڈیوٹیز جو ہیں،
جیسے کلاس میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ مختلف بچوں کو جو ہے وہ ان سے ریڈنگ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوم ورک کی کاپیز کلیکٹ کرنی ہے، آپ مختلف بچوں کے ذمہ لگا دیں کہ آج اس نے کلیکٹ کرنی ہے، آج اس نے کلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی کام، کوئی ایسی ذمہ داری جو ہر بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا. تو جب ذمہ داری کا احساس ہوگا تو لازمی بات ہے اس کے اندر شوق و ذوق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. چھٹی چیز کہ ہمیشہ جو ہے وہ سخت نہ رہیں، ٹھیک ہے. آپ شاباشی کے جو ہے وہ 2 بول بھی بول دیں گے نا، تو شاباشی جو ہے وہ بچے کے لیے ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے کام کی تعریف کریں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا 2 بول ہی آپ نے تعریف کے بولنے ہیں، جب آپ اس کے کام کے بدلے میں 2 بول بولیں گے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا. جب اس کا حوصلہ بڑھے گا تو لازمی بات ہے آپ اس کو جو کام بھی دیں گے، آپ اس سے جو کام لیں گے، بچہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی دے گا اور وہ شوق کے ساتھ پڑھے گا بھی صحیح. 7ویں چیز کہ ہر دم تر و تازہ اور پرجوش رہیں. دیکھیں استاد جو ہے وہ کلاس میں اسٹرکٹ رویہ اپناتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا اس میں کلاس میں تاثر دیتے ہیں کہ بس یہ چڑیا جو ہے میرے ہوتے ہوئے پر نہیں مار سکتی، اور کلاس میں جو ہے 100 بچے میری کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مجال ہے کسی کے سانس کی آواز بھی آ جائے. دیکھیں ایسا نہیں، ایک حد تک جو ہے وہ سختی برداشت ہوتی ہے. طالب علم جو ہے وہ آپ کو ایک حد تک برداشت کرے گا، اس کے بعد پھر وہ بھی نہیں برداشت کرتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیجا لاڈ پیار جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، تو بیجا سختی بھی نقصان دہ ہوتی ہے. آپ اپنا رویہ اپنے آپ کو تازہ دم رکھیں، پرجوش رکھیں، ٹھیک ہے. اپنا رویہ اچھا رکھیں بچوں کے ساتھ، تو دیکھیں جو ہے بچے آپ کو بھی قبول کریں گے. آپ ان کی نظر میں ایک بہترین استاد بن کے سامنے آئیں گے اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 8واں پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کی تعلیم کے حصول میں جو بہتر ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے بچوں کو آپ نفسیاتی مریض نہ بنائیں. دیکھیں آج کل ایک بہت غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچوں کو ہم نے نمبر گیم کے پیچھے لگا دیا کہ بیٹا اگر آپ کے 1080 نمبر نہیں آتے، 1090 نمبر نہیں آتے، آپ کے 95% سے اوپر نمبر نہیں آتے، یو آر اے لوزر. آپ لوزر ہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یعنی ڈاکٹر نہیں بنے تو آپ کی زندگی ختم ہے، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہر کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں آتا، ہر کوئی انجینئر نہیں بنتا. ہر بچے کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ خدا داد صلاحیتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ آپ اپنا بیسٹ دیں، ٹھیک ہے. بچہ اپنا بیسٹ دے گا، جو ریزلٹ اس کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ اس کو ڈی گریڈ کریں گے وہ بچہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہ سمجھے گا کہ میں لوزر ہوں، ٹھیک ہے. وہ پھر ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، وہ آگے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا. چینج ہے یہ کہ وہ آگے بڑھے اور آگے زندگی میں کچھ کرے، وہ لوزر بن کے بیٹھ جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز اس کے تعلیم کے حصول میں سنجیدگی کا باعث نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، ٹھیک ہے. 9ویں چیز جو میں یہ کہتا ہوں، اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کو اعتماد بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو باہر کی دنیا سے متعارف بھی کرواتے ہیں، ہم اس کو انعام بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے اندر احساس ذمہ داری بھی سکھاتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، ہم شاباش بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نفسیاتی مریض بھی نہیں بناتے. اور چیز جو ہم ایک سب سے بہتر جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مسلسل جو ہے وہ نگرانی کی جائے. جتنی دیر طالب علم جو ہے وہ اسکول میں ہے یا کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، تو اتنی دیر اساتذہ کرام اس کی نگرانی کریں، ٹھیک ہے. اس کی غلط جو ہے وہ محفل نہ ہو، دوست ایسے نہ ہو اس کے جو اس کو مطلب ٹریک سے جو ہے وہ ہٹا دیں بالکل. گھر جب ہوتا ہے تو والدین جو ہے وہ یہ دیکھیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کتنی دیر گھر میں بیٹھا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اس کو دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرنے دیں. اگر وہ تعلیم سے ہٹ کے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، مطلب کھیلنا چاہتا ہے، وہ ٹائم بھی دیں اسے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کی کمپنی جو ہے وہ غلط دوستوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ غلط دوستوں کی کمپنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد تعلیم کے ساتھ جو سب سے آخری چیز جو ہے وہ تفریح بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. گائے بگائے آپ ان کو جو ہے وہ تفریح ٹرپ لے کے جائیں تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو، ٹھیک ہے. نیچر کے ساتھ وہ جڑے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ تعلیم حصول کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر بچے جو اساتذہ کرام اور والدین اگر اپنی ذمہ داری یہ لے لیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کے اندر تعلیم کے حصول کے لیے سنجیدگی جو ہے وہ بڑھے گی اور بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے اپنا رزلٹ بھی دیں گے اور بچے جو ہے وہ کامیاب بھی ہوں گے. السلام علیکم، شکریہ.